مومن جو فدا نقش کفے پائے نبی ہو زیر قدم آج بھی عالم کا خزینہ، گر سنت نبوی کی کرے پیروی امت، طوفان سے نکل جائے گا پھر اس کا سفینہ، طوفان سے نکل جائے گا پھر اس کا سفینہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، ہم سب لوگ نماز پڑھتے ہیں۔ نماز میں سورہ فاتحہ پڑھی جاتی ہے، سب لوگ پڑھتے ہیں۔ اس میں اللہ تعالیٰ سے ہدایت کی درخواست کرتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم۔ نماز میں اللہ تعالیٰ سے بات چیت ہوتی ہے، اللہ سے گفتگو ہوتی ہے۔ غور کرنے کی بات یہ ہے، ہم محتاج ہیں، سراپا محتاج ہیں۔ ہماری ایک ایک ضروریات پوری ہونے میں ہم اللہ کے محتاج ہیں، ہمیں ضرورت ہے۔ لیکن جب اللہ سے ملاقات اور بات چیت ہوتی ہے تو اس وقت ہماری جو اور ضروریات ہیں ہم اس کو نہیں مانگتے، بلکہ مانگتے ہیں ہدایت کو۔ یہ نہیں کہتے کہ یا اللہ کپڑا دے دیجئے، یا اللہ روٹی دے دیجئے، یا اللہ کاروبار کے لیے انتظام کر دیجئے، گھر کا کوئی، حالانکہ ضرورت سب کی ہم کو ہے، لیکن کوئی ضرورت کا تذکرہ نہیں، بس صرف جو مانگ رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے وہ ہدایت مانگ رہے ہیں کہ اللہ ہم کو ہدایت دے دیجئے آپ۔ اس سے ایک بات یہ معلوم ہو گئی کہ تمام ضرورتوں میں سب سے بنیادی ضرورت جو ہے وہ ایمان کی ہے، ہدایت کی ہے، یہ سب سے بنیادی ضرورت ہے۔ بغیر اس کے اور جو کچھ ہے وہ سب بیکار ہے۔ اصل ہے ہدایت کا مل جانا، ایمان کا مل جانا، یہ سب سے بنیادی ضرورت ہے، ورنہ بادشاہوں سے ملاقات پر آدمی اپنی سب سے جو اہم اور بنیادی ضرورت ہوتی وہ کہتا ہے، سوچتا ہے کہ ابھی پتہ نہیں موقع ملے نہ ملے۔ اس سے بہتر اور کیا ہو سکتا ہے کہ ابھی اس وقت بالکل آمنے سامنے بیٹھے ہیں اور بات چیت ہو رہی ہے، تو اب اس موقع کو کیوں ہاتھ سے گنوا دیں، لہذا اپنی جو سب سے اہم ضرورت ہوتی وہ رکھ دیتے اٹھا کے وہاں۔ کوئی بھی ہو، ہر ایک کی ضرورت اپنی ہوتی ہے، اور واقعہ یہ کہ گئے بھی اسی لیے اس کے پاس ہیں۔ لیکن یہاں معاملہ یہ ہے کہ اللہ پاک سے جب بات چیت کرنے کا مسئلہ آتا ہے، جو گویا پوری کائنات کا خالق ہے، مالک ہے، اور کیا کہتے ہیں پوری کائنات کا نظام چلا رہا، سیاہ سفید اس کے قبضے میں ہے، اور 5 مرتبے ملاقات ہو رہی، ہر مرتبے میں کچھ نہیں، بس یہی کہہ رہے ہیں کہ اللہ ہم کو ہدایت عطا فرما دے آپ۔ یہ اس چیز کو بتا رہا ہے، یہ سبق مل رہا ہے کہ بھائی سب سے اہم چیز جو ہے اور بنیادی چیز کیا ہے، وہ دین ہے، وہ ایمان ہے، وہ ہدایت ہے۔ اگر انسان کی زندگی میں ایمان والی بات نہ ہو، ایمان والی صفات نہ ہو، ایمان والی بات نہ ہو، دین والی بات نہ ہو، تو چاہے وہ کچھ ہے وہ 2 کوڑی کا ہے اللہ کی نظروں کے اندر، کیونکہ اصل چیز تو ہے ہی نہیں اس کے پاس۔ اور اگر دیکھا جائے تو ہدایت کسی کے قبضے میں نہیں ہے۔ اگر یہ کسی کے قبضے میں ہوتی تو اسی کی درخواست بار بار نہ لگاتے۔ اگر ہماری اختیار میں ہوتی اور ہم خود اس کو کر لیتے تو کیا ضرورت تھی وہاں مانگنے کی، اپنے کر لیتے اس کو، لیکن مانگ رہے ہیں ان سے۔ اس کا مطلب یہ نکلا کہ یہ عربی الفاظ میں یہ چیز کسبی نہیں ہے، یہ وہبی چیز ہے، یہ یعنی ان کی خالص عنایت
اور ان کا فضل کرم شامل حال ہوتا ہے، تب انسان کو یہ چیز ملتی ہے۔ اس میں انسان کی کوشش کا، جدوجہد کا، اس کا کوئی دخل نہیں ہے۔ اگر کچھ بھی تھوڑا سا ہوتا تو بس پھر تو بات آسان تھی، کیا ضرورت تھی، اپنے ہاتھ پیر چلا کے ہم لے لیتے اس کو، لیکن فرمائے اہدنا الصراط المستقیم۔ یہ چیز جو ہے ہدایت بنیادی چیز ہے۔ دیکھیے ایک عمارت ہے، کوٹھی اور بنگلہ، بہت عمدہ اور بہت خوبصورت بنا ہوا، اور اس میں راحت و آرام کی ساری چیزیں ہیں، کھانے کے اعتبار سے، پینے کے اعتبار سے، پہننے کے اعتبار سے، عیش و راحت کے اعتبار سے، سب کچھ ایک سے ایک موجود ہے چیزیں۔ تو اب ظاہر ہے ان چیزوں سے فائدہ اور نفع جب ہی مل پائے گا جب وہ گیٹ کھلے، اور جو بند پڑا ہے تو اس میں رکھا ہمارے لیے تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اصل ہے وہ دروازے کا کھل جانا، یعنی مالک دروازہ کھول دے بس پھر تو سب چیزوں کا فائدہ اٹھائیں گے ہم، لیکن دروازے نہیں کھول رہا تو کیا ملے گا؟ کچھ بھی تو نہیں ملے گا۔ اسی طرح ساری نعمتیں سب کچھ ہیں، لیکن یہ ہدایت کا جو دروازہ ہے، جب تک یہ نعمت نہیں مل رہی تب تک سب بیکار ہے۔ یہ پہلے وہ ملے، دروازہ کھلے، تب جا کر کے پھر جو کچھ ہوگا وہ ملے گا ہم کو اس کے اندر۔ اس لیے بھائی اس وقت جو بات توجہ دلانے کی ہے وہ یہ کہ نماز میں جو درخواست کر رہے ہیں یہ بہت اہم چیز ہے، بہت اہم چیز ہے۔ اس کے محتاج انبیاء بھی ہیں، اس کے محتاج صحابہ بھی ہیں، اس کے محتاج اولیاء بھی ہیں، محدثین بھی ہیں، فقہا بھی ہیں، اور بڑے بڑے عارفین ہیں، کیونکہ سب جب بات کرتے ہیں اللہ سے گفتگو تو یہی کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اللہ ہم کو دے دیجیے آپ یہ۔ اس لیے بھائی ہماری اپنی جو زندگی ہے وہ بس اصل مین جو چیز ہے اس کے لیے ہونا چاہیے کہ یہ جو ایک نعمت اللہ تعالیٰ نے بغیر مانگے دی ہے اور ہم اس کی درخواست کر رہے ہیں، مانگ رہے ہیں، تو ہماری فکریں، ہماری سوچ، ہماری محنت اصل جو ہو وہ اس کے لیے ہونا، یہ ہے اس کی گویا جو درخواست کی ہے اس کی قدردانی اور اس کا حق ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم، ہر وہ عمل، ہر وہ کام جس سے ہدایت سے ہٹنے کا ڈر ہو، راستے سے بھٹک جانے کا خطرہ پیدا ہو جائے، دوسرے راستے پر چلے جانے کا اندیشہ ہو جائے، عقل مندی کی بات یہ ہے کہ بس پھر اپنے آپ کو سنبھالے۔ ابھی رقم لے کے جا رہے ہیں، اب معلوم ہوا کہ یہاں ہی گلی میں کوئی لگا ہوا ہے، یا معلوم ہوا کہ راستے میں جو ہے جیب کٹے اور راستے میں جو ہے وہ پوچھکے موجود، تو کیا کریں گے؟ کیا غفلت سے تھوڑا نہ جائیں گے ہم؟ یا جائیں گے تو ان سے دوستی تھوڑا نہ کرنے لگیں گے، یا ان سے ملنے لگے، ان کے ساتھ بیٹھنے لگے؟ ظاہر ہے اٹھنا بیٹھنے کا مطلب ہی نکلے گئے ہیں کام سے تو وہ نکال دیں گے تو ہمیں۔ اسی طریقے سے اپنی یہ جو نعمت، قیمتی بیش بہا نعمت بغیر مانگے ملی ہوئی ہے، اس کی حفاظت کی ہر وقت فکر کرنا، ہر وقت چوکنا رہنا، یہ نہ جانے پائے۔ اگر یہ چلا گیا تو جسے کہتے ہیں بیڑا غرق، گئے کام سے کچھ نہیں باقی رہے گا وہ۔ اس لیے نماز میں اللہ تعالیٰ سے جو ہم لوگ مانگیں استحضار کے ساتھ، محتاج بن کر کے، واقعی ہماری ضرورت کی چیز ہے یہ کہ اللہ آپ ہم کو ہدایت دے ہی دیے، دے رکھی، اس کو باقی رکھیے، اس پر جمع کے رکھیے، اور ہدایت والے اسباب رہیں، اور ہدایت والی زندگی رہے، ہدایت والے اعمال رہیں، ایمان والی صفات پر اس کی فکر اگر رہے گی تو میں نے بتایا کہ پھر تو سارا کام بنایا۔ بھئی ابا خوش ہو گئے تو اب جیب خرچ بھی دیں گے ہمیں، وہ اب وہ ہمارے کھانے کا بھی انتظام کریں گے، پہننے کا بھی انتظام کریں گے، تعلیم کا بھی انتظام کریں گے، ٹیوشن کا بھی انتظام کریں گے، اور جناب والا بیمار ہو جائیں گے تو علاج کا بھی انتظام، اور ابا ہی ناراض ہو گئے تو سب بند، اب تم بھگتو اس کو۔ اللہ پاک اگر خوش ہو گیا اور ہماری اس پر فکریں رہیں تو ہماری جتنی ضروریات ہیں یہ پورا کریں گے، اس کا انتظام کریں گے، اس کے لیے اللہ پاک غیبی شکلیں پیدا فرمائیں گے، اللہ پاک محروم نہیں کرے گا اس سلسلے کے اندر۔ اس لیے
نماز میں جو ملاقات کے وقت جو درخواست ہے، خود سوچنا چاہیے کہ ایک بادشاہ، ایک صدر مملکت اور وزیر اعظم سے ملاقات کرنے والا جو اپنی ضرورت رکھے گا، وہ سب سے اہم ضرورت ہوگی، وہ اس کی ایسی ضرورت ہوگی کہ پوری نہیں ہو پا رہی، اس لیے اس سے کہنے کے لیے گیا ہے وہ۔ تو اب ظاہر ہے ہم اللہ سے ملاقات کے وقت جو اپنی ضرورت رکھ رہے ہیں وہ کہیں اور پوری ہونا نہیں، وہ تو وہیں سے مل رہا ہے ہم کو، اس لیے درخواست بھی لگائے اور لگانے کے ساتھ فکر، کوشش اور یہ رہے کہ بس اللہ پاک ہی دیں گے۔ اب جیسے عرض کیا، ایمان ہے، دین ہے، ہدایت ہے، یہ خالص وہبی چیز ہے، اللہ جس کو چاہتے ہیں عطا فرما دیتے ہیں، اس میں کسب کا کوئی دخل نہیں۔ اگر کسبی ہوتی نا تو اس میں یہ بھی حرکت ہوتی، اس سے چھین لیتے اور کسی اٹھا کے اور دے دیتے اور جناب والا خود لے لیتے، کچھ نہیں، فرمائے یہ سب میرے، یہ تو اللہ ہی کے پاس ہے، بس ہم مانگے اہدنا الصراط المستقیم اور محتاج بن کر کے، استحضار کر کے کہ اے مالک ہم ایسے در پہ کھڑے ہوئے ہیں کہ اس در سے مانگنے والا محروم نہیں ہوتا، اور جو مانگیں گے وہ عطا فرما دے گا ہم کو۔ لہذا اب ہم بالکل بھکاری بن کے سوال کر رہے ہیں کہ اللہ محتاج ہے ہدایت کے، ایمان کے، سیدھے راستے کے، آپ بس فضل فرما دیجئے اور پورے طور پر ہم کو نواز دیجئے آپ آ کر کے۔ تو اس وقت تو ایک بات جو آج عرض کی ہے وہ یہ کہ نماز میں درخواست کرتے ہیں کاہے کی؟ ہدایت کی۔ اب درخواست کے ساتھ ہمارا فریضہ ہے کہ ہم فکر کریں کہ جو کچھ ہم کو ملا ہوا ہے وہ بچا رہے، اس کو بڑھائیں، اس کو باقی رکھیں، اور ہر وہ چیز جو اس کے لیے نقصان دہ ہو اس سے اپنے آپ کو دور رکھنا، الگ رکھنا، یہ ضروری ہے۔ اگر یہ نہیں کریں گے تو بات بگڑ جائے گی اس کے اندر۔ اللہ پاک ہم سب کو ہدایت یافتہ لوگوں میں محض اپنے کرم سے مرتے دم تک اور قیامت کے دن اس جماعت میں شامل فرما دے اللہ پاک، اور دنیاوی زندگی میں بھی جتنے دنوں کی ہے اللہ تعالیٰ اس کی فکر نصیب فرما دے کہ یہ قیمتی جوہر جو ہے وہ نہ جانے پائے ہمارے پاس سے۔